دوستو یہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس اور اہم صورتحال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران اور خلیجی خطے کے درمیان کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور مختلف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں یہ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ ایران اور ان کے مخالفین کے درمیان براہ راست اور بلا واسطہ کارروائیاں شدت اختیار کر چکی ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق، پس منظر اور ممکنہ نتائج کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ دوستو میرا نام ہے روہیل جانسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ARK پروڈکشنز یوٹیوب چینل، اور آج ہم جو ویڈیو پر بات کر رہے ہیں وہ ایک نیوٹرل اور ایک بہترین انفارمیٹیو ویڈیوز ہونے جا رہی ہے۔ آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خطے میں کشیدگی نئی نہیں ہے۔ ایران کے تعلقات طویل عرصے سے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے ساتھ تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ جوہری پروگرام، علاقائی اثر و رسوخ، شام اور یمن کی جنگیں اور مختلف مسلح گروہوں کی حمایت جیسے عوامل نے اس تنازع کو کئی برسوں سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں اگر ایران پر حملوں یا اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں تو یہ اسی طویل جغرافیائی سیاسی کشمکش کا تسلسل معلوم ہوتی ہے۔ غیر مصدقہ رپورٹس میں ایران کی اعلیٰ قیادت حتیٰ کہ سپریم لیڈرز علی خامنئی کے حوالے سے بھی دعوے کیے گئے، تاہم ایسے دعووں کو آزادانہ تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم محتاط زبان استعمال کریں اور حتمی نتیجہ اخذ کرنے سے گریز کریں۔ دوستو جنگی حالات میں اطلاعات کا بہاؤ تیز اور اکثر غیر واضح ہوتا ہے۔ اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں تو سعودی عربیہ، قطر، یونائٹڈ عرب اماراتس یعنی کہ UAE، دبئی وغیرہ، بحرین جیسے ممالک اس خطے میں اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں امریکی اور اتحادی فوج کی موجودگی، بحری اڈے اور فضائی تنصیبات اس پورے جغرافیہ کو نہایت حساس بنا دیتی ہیں۔ اگر ایران کی جانب سے کسی قسم کے میزائل یا ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آتی ہیں تو وہ بعض ایک فوجی رد عمل نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہوتے ہیں۔ ایسے اقدامات عام طور پر طاقت کا دباؤ بدلنے یا مخالف کو دباؤ میں لانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال کا ایک اہم پہلو عالمی توانائی کی سپلائی ہے۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے اسٹریٹ آف ہرموز پر انحصار کرتا ہے۔ اگر اس آگاہی اور گزرگاہ سے کشیدگی بڑھتی ہے یا بحری جہاز متاثر ہوتے ہیں تو اس کے اثرات براہ راست عالمی منڈیوں پر پڑتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور درآمدی اخراجات میں اضافہ ایسے فوری اثرات ہیں جو کسی بھی جنگی ماحول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک جو توانائی درآمد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال معاشی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تنازع مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں۔ ایران ایک مضبوط عسکری صلاحیت رکھنے والا ملک ہے اور اس کے پاس روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کے اثر و رسوخ ذرائع موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور ان کے اتحادی بھی خطے میں بڑی فوجی طاقت رکھتے ہیں۔ براہ راست جنگ دونوں فریقوں کے لیے انتہائی مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات ایسے تنازعات محدود کارروائیوں، پراکسی جنگوں یا سائبر حملوں کی صورت میں جاری رہتے ہیں۔ تاہم کسی ایک بڑی غلطی، کسی میزائل کی غلط سمت یا کسی ہائی پروفائل ہدف پر کامیاب حملہ پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ دوستو ایک بار اور غور سے سنیے گا، اس پوری صورتحال میں عالمی برادری کا کردار بھی اہم ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور دیگر بین الاقوامی ادارے عموماً تحمل، مذاکرات اور سفارتی حل کی اپیل کرتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ جب طاقتور ممالک اپنے اسٹریٹجک مفادات کو خطے میں محفوظ کرتے ہیں تو سفارتی بیانات اکثر عملی اقدامات کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ روس، چین اور یورپی ممالک بھی اس صورتحال کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام عالمی طاقتوں کے توازن کو متاثر کرتا ہے اور ایک اہم پہلو معلوماتی جنگ یا انفارمیشن وار کا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر خبر چند منٹوں میں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہر خبر درست نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جعلی ویڈیوز، پرانی تصاویر یا غیر مصدقہ دعوے
عوامی رائے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تصدیق شدہ ذرائع پر انحصار کریں اور جذباتی رد عمل سے بچیں، خاص طور پر جب بات کسی ملک کے سربراہ یا اعلیٰ قیادت کی ہلاکت جیسے بڑے دعوے کی ہو تو اس کی تصدیق کے بغیر اسے حتمی حقیقت کے طور پر پیش کرنا پیشہ ورانہ دیانت کے خلاف ہوگا۔ پاکستان کے لیے اس صورتحال کے کئی پہلو ہیں۔ ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ اگر خطے میں جنگ پھیلتی ہے تو اس کے اثرات تفصیلات زر و تجارت اور سیکیورٹی پر پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی پالیسی عموماً غیر جانبداری اور سفارتی توازن پر مبنی رہتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں کسی بھی ملک کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرے اور خود کو براہ راست تصادم سے دور رکھے۔ دوستو، اب ذرا انسانی پہلو پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جنگ یا حملہ صرف ایک اسٹریٹجک چال نہیں، اس کے پیچھے انسان ہوتے ہیں۔ عام شہری، مزدور، بچے اور خاندان سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، معیشت کمزور ہوتی ہے اور خوف کی فضا پھیل جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی فوجی کارروائی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی انسانی نتائج کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوستو، اس کے علاوہ موجودہ حالات میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں گے یا کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بحران اچانک شدت اختیار کرتے ہیں اور پھر اچانک سفارتی کوششوں سے وقتی طور پر ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن ہر بحران اپنے پیچھے ایک نیا عدم اعتماد چھوڑ جاتا ہے جو مستقبل میں کسی اور تنازع کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس صورتحال کو نہ جذباتی نعروں کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور نہ ہی یک طرفہ پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اصل طاقت معلومات میں ہے اور متوازن سوچ میں ہے۔ دوستو، ہماری یہی کوشش ہے کہ اب تک ایسی معلومات پہنچائی جائیں جو نہ صرف بر وقت ہوں بلکہ دیانت دارانہ بھی ہوں۔ اگر آنے والے دنوں میں اس صورتحال میں کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم اس کا بھی غیر جانبدارانہ جائزہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کے خیال میں یہ کشیدگی کس سمت جا سکتی ہے۔ کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے یا سفارتکاری اسے روک لے گی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ باخبر رہنے کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ خدا حافظ۔